بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ خاتم المرسلین۔ امام عارف شیرانی نے 35ویں بحث میں ذکر کیا، اس پر اجماع امت ہے کہ آپ خاتم المرسلین اور خاتم الانبیاء ہیں۔ اگرچہ آیت میں خاتم النبیین سے مراد خاتم المرسلین ہیں، فتوحات کے 462 باب میں شیخ کی عبارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدیہ سے تمام شریعتوں کو منسوخ اور ختم کر دیا ہے، پس آپ کے بعد کوئی رسول صاحب شریعت اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا جو اپنی شریعت کے مطابق عمل کرے، بلکہ سب لوگ قیامت تک شریعت محمدیہ کے مطابق عمل کریں گے۔ فتوحات کے 21ویں باب میں شیخ نے کہا، جو یہ کہے کہ اللہ نے کسی چیز کا مجھے حکم دیا ہے تو یہ اس کی بات سراسر باطل ہے، بلکہ یہ دھوکہ ہے کہ امر کلام کی ایک قسم اور صفت ہے، اور کلام کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت الہیہ میں کوئی امر تکلیفی موجود نہیں جو مشروع نہ ہو چکا ہے، بس اولیاء وغیرہ کے لیے صرف امر کا سماع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مناجات ہے اور یہ امر نہیں بلکہ حدیث اور ثمر ہے۔ جو ولی کہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی حرکات و سکنات میں معمور ہے تو شرع محمدی تکلیفی کے مخالف ہے، اس پر امر مجتبی ہو گیا ہے۔ اگرچہ وہ اس میں صادق ہے کہ اس نے سنا ہے، یہ سماعت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ شیطان مردود کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے سمجھ بیٹھا، کیونکہ شیطان کو احکم الحاکمین کی طرف یہ قدرت حاصل ہے کہ عرش و کرسی اور آسمان کی صورت اختیار کر سکتا ہے اور لوگوں کو مخاطب بھی کر سکتا ہے۔ اس سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اوامر و نواہی بند ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی مدعی نبوت ہو کہ اس کی طرف وحی آتی ہے جو شرع محمدی کے مطابق ہو یا مخالف، اگر وہ مکلف ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے، ورنہ اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کرتے ہوئے اس سے روگردانی کریں گے۔ سوال: کیا بعثت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دعویٰ نبوت جائز ہے یا ممنوع؟ جواب: آپ سے قبل ممانعت نہیں، اسی لیے اب صالح حضر علیہ السلام نے فرمایا، ما فعلتہ عن امری، یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ وہ اپنے زمانے میں نبوت سے سرفراز تھے اور شریعت کے اپنے رب سے مامور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الہام کی زبان پر وحی فرمائی، اور بعض نے کہا بلا واسطہ، اور اس کی تائید اللہ تعالیٰ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرمائی اور ہمارے پاس بھی۔ لیکن آج کل حضرت خضر اور الیاس علیہ السلام شریعت محمدیہ پر ہیں، بحکم وفاق ہیں یا بحکم اتباع، بہر صورت نبوت بطور توصیف بحیثیت نبوت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امتی بن کر اتریں گے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائیں گے تو شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے۔ اس وقت آپ کی پہچان بھی بحیثیت ایک مبلغ ہوگی، اگرچہ آپ نبی ہیں۔ امر الہی کا حکم عموم ہے، اللہ کے حکم کا حکم ہے، مگر کوئی دلیل خصوص ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ اور حکم مانو رسول کا۔ یہ حکم اطاعت بھی عام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ شرع محمدی کی مخالفت کرے، بلکہ سب پر اتباع لازم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمر و ناہی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امر و نہی کا اختیار دیا ہے، اور جو چاہے حکم دیں اور جس سے چاہے منع کر دیں۔ آپ مختار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا قول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ اس سے مراد ہے ہم ان کی اطاعت مباحات میں کریں یا اس سے منع کریں، نہ یہ کہ ہمارے نئی شریعت مشروع کریں جو شرع محمدی کے مخالف ہو۔ جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماجور ہوں گے، جیسے اللہ تعالیٰ کی واجبات و منیہات کی اطاعت میں ماجور ہوتے ہیں۔ یہ اس کا فضل عمیم ہے جس کو اکثر لوگ نہیں سمجھتے اور استہزاء کرتے ہیں۔ سوال: ائمہ مجتہدین کی شریعات کا کیا حکم ہے؟ جواب: ائمہ مجتہدین اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کرتے، بلکہ صرف احکام میں غور کر کے ان سے ایسے مسائل اخذ کرتے ہیں جن کی اصل موجود ہوتی ہے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر رکھا ہے
اور وہ احکام شرع میں سے ایک حکم ہے، اور اگر ایک حکم کا حکم دے جس کی اصل اور مادہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں تو وہ حکم مردود ہوگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الرسل ہونے پر دلیل۔ اس کے بعد امام شیرانی نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے پر خاتم النبیین ہونا دلیل ہے کہ سب انبیاء کے خاتم ہیں اور سب انبیاء آپ سے امداد چاہتے ہیں، جیسا کہ شیخ نے 492 باب میں ذکر کیا ہے کہ دنیا و آخرت میں جس کو جو علم بھی حاصل ہوتا ہے وہ باطنیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ انبیاء و علماء مشقدمون ہوں یا متاخرین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ترجمہ: مجھے اولین و آخرین سب کا علم دیا گیا ہے اور ہم آخرین میں ہیں، اور انبیاء متقدمین میں اس علم الاولین والآخرین میں حکم عام ہے، معقول، منقول، مفہوم اور موہوب سب کو شامل ہے۔ اے پیارے، کوشش کر تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے معرفت الہی حاصل ہو، کیونکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عارف باللہ ہیں، اور علماء امت میں سے کسی عالم کی بلا دلیل مخالفت سے بچنا تم پر لازم ہے۔ یہ ایک راز دسر ہے جس پر میں نے مطلع کیا ہے، اس کو یاد رکھنا۔ سوال: اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خاص علم جو بندے اور اللہ کے مابین ہوتا ہے اپنے واسطے کے بغیر عطا فرماتا ہے، جیسے حضرت خضر کا موسیٰ علیہ السلام 7 واقعہ سے واضح ہے، جو کہ اپنے زمانے کے رسول ہیں۔ جواب: ہم نے مطلق علم کا نہیں کہا، بلکہ معرفت الہی کا علم صرف باطنیت محمدیہ علیہ التحیہ و الثنا سے حاصل ہوتا ہے۔ اس بات کا تمہیں شعور ہو یا نہ، اس کو امام ابو القاسم بن کسی اپنی کتاب خلا النالین میں ذکر کیا ہے، اور ہمیں یہ روایت ان کے بیٹے سے تیونس میں 590 ہجری میں پہنچی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ جن و انس کے رسول ہیں۔ امام شیرانی نے 36ویں مبحث میں صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ارسلت الی الخلق کافۃ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، کی تفسیر میں فرمایا خلق سے مراد جن و انس ہیں، جیسے مفسرین کرام نے من بلغ کی تفسیر جن و انس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قول میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے، یعنی جس کو قرآن پہنچے اسے عالمین کی تفسیر بھی جن و انس کی ہے۔ قل اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تمہیں ڈراؤں اور جن کو پہنچے۔ اس کی تفسیر میں امام جلال الدین محلی نے جن و انس کی ہے۔ حاصل کلام اصولیوں کا کلام و قول کی طرف راجع ہے۔ اول آپ ملائکہ کے بھی رسول ہیں، ثانی آپ ملائکہ کے رسول نہیں۔ صحیح قول جس کی تصحیح امام سبکی وغیرہ نے کی ہے وہ یہ کہ ملائکہ کے بھی رسول ہیں۔ آپ حیوانات و نباتات، جمادات و حجر و شجر کے رسول ہیں۔ بلازری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید اضافہ کیا ہے کہ حیوانات، نباتات، جمادات، حجر و شجر کلو اشیاء کے رسول ہیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا ہے۔ امام سبکی سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں، سلطان اعظم کی مانند ہیں، اور جملہ انبیاء عساکر کے عمرہ کی مانند ہیں۔ اگر جملہ انبیاء آپ کا زمانہ بعثت پا لیتے تو آپ کی اتباع لازم ہوتی، اس لیے آپ حضرت آدم سے تا قیامت تمام مخلوق کے نبی و رسول ہیں۔ آپ کی جسمانی غیبت میں انبیاء آپ کے نائب ہیں، اور آپ کی شریعت میں سے کچھ حصے سے ہر نبی مبعوث ہوا جس سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ آپ عالم ارواح و اجسام دونوں میں رسول ہیں۔ سیدی علی خواص علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح اور عالم اجسام حضرت آدم سے تا قیامت تمام مخلوق کے رسول ہیں۔ میں نے آپ سے سنا ہے کہ فرشتوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایک قسم جن کی طرف آپ رسول ہیں، امر و نہیں دونوں کے یہ ملائکہ زمین پر اور زمین و آسمان کے مابین رہتے ہیں۔ دوسری قسم جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف امر کے ساتھ مبعوث ہیں، یہ آسمانوں کے ملائکہ ہیں جنہیں نہیں کی خبر ہی نہیں، وہ صرف امر میں ہیں۔ ان کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے جو
اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ تیسری قسم، وہ جو امر و نہیں کسی لحاظ سے آپ ان کی طرف مرسل نہیں، یہ ملائکہ عالی ہیں جن کی طرف ابلیس کے قصے میں اشارہ موجود ہے۔ استکبرتا ام کنتا من العالمین، کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں۔ یہ ملائکہ عابدین بالذات ہیں، عبادت کی جبلت پر پیدا ہوئے ہیں، انہیں کسی رسول کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ جلال الہی میں مستغرق ہیں، انہیں تخلیق آدم علیہ السلام کی خبر تک نہیں۔ اس کے بعد امام شیرانی فرماتے ہیں پہلی قسم میں غور کر ان کے کلام میں غرابت پائی جاتی ہے، واللہ اعلم۔ اس کے بعد اپنے شیخ حضرت سعید علی خواص اور عارف کاشانی سے نقل کیا ہے کہ زمین کے ملائکہ معصوم نہیں، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف امر و نہیں کے ساتھ مرسل ہیں۔ عبارت کاشانی کے بعد ذکر کیا کہ بعض نے کہا شاید اس سے مراد زمین و آسمان کے مابین کے ملائکہ ہوں جو جنات کی قسم ہوں اور اصطلاحاً ان کو ملائکہ کہہ دیا گیا ہو۔ حضور علیہ السلام کے احکامات پر اعتراض جائز نہیں۔ امام شیرانی علیہ الرحمہ نے 37ویں بحث میں بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی احکامات میں سے آقا علیہ السلام آئے ہیں ان پر یقین اور اطاعت لازم ہے اور ان پر اعتراض کرنا جائز نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اسے برضا و رغبت قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔ شیخ محی الدین نے فتوحات کے حج کے آخر میں ذکر کیا ہے کہ وہ امور جن کو شارع علیہ السلام نے مباح قرار دیا ہے ان کے بارے میں تیرے دل میں کراہت نہ آئے اور نہ ہی ان کے بارے میں تیرے دل میں تنگی آئے، اور کہے اگر مجھے اباحت و کراہت کا اختیار دیا جاتا تو اس کو میں مکروہ قرار دیتا اور لوگوں کو اس سے روک دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیری نظر اور عقل اشیاء کو پرکھنے اور شارع علیہ السلام بڑا ہے اور جاہلین کے طریقے پر چلنے لگا ہے۔ ایسی باتیں بعض لوگوں سے کثیر مرتبہ ہوتی رہتی ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال نہیں رکھتے، اور جب لوگ ان مباحات کو کرتے ہیں تو عاجز یہ کہتے ہیں میں کیا کروں، اس کو تو شارع نے مباح کیا ہے، اب یہاں کسے بولنے کی ہمت ہے، بس صبر کرتا ہے اور دل میں بہت تنگی محسوس کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوء ادب ہے اور وہ شخص مردود درگاہ خداوندی ہے۔ ایسی گفتگو کرنا اول نے کہ بعض الناس سے ہونے لگی تھی، اب تو اکثر لوگ یہ کہنے لگے ہیں۔ یہ کہنا حرام ہے کہ اگر حضور کے وقت یہ کام ہوتا تو آپ منع کر دیتے، کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو دیکھ لیتے تو ضرور منع کر دیتے، حالانکہ ہم جانتے ہیں شارع حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اگر ایک قوم کے لیے مباح اور دوسری کے لیے حرام ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ضرور بیان فرما دیتا، کیونکہ حضور علیہ السلام احکامات الہی کے مبلغ ہیں، اپنی مرضی سے کبھی گفتگو نہیں فرماتے اور نہ ہی اوامر خداوندی سے کچھ بھولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے۔ وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ تمام مباحات میں امت کے لیے مصلحت اور فائدہ ہے، پس جن کو مباحات قرار دیا گیا تو اس میں جہان کے لیے مصلحت اور فائدہ ہے اور اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور نہ ایسے ہوا کہ جس میں مصلحت اور فائدہ ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہ کیا ہو جس سے احکامات الہی میں اختلال واقع ہوا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شافع یوم النشور ہیں۔ علامہ شیرانی نے 17ویں مبحث میں بیان کیا ہے کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول ہوگی۔ انا سید ولاد آدم یوم القیامت و اول شافع و اول ولا فخر، میں روز حشر اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور پہلا شفاعت کرنے والا اور پہلا ہی وہ شخص جس کی پہلے شفاعت مقبول ہوگی اور اس میں فخر نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے سیادت کو قیامت کے لیے مخصوص اس لیے کیا کہ وہ ہر ایک پر ظاہر ہونے کا دن ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، آج ملک کس کے لیے ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی شرف و بزرگی تو دنیا و آخرت دونوں جہان میں کوئی وقت اس سے خالی نہیں۔ ہمارے سکون و آرام کے لیے حدیث شفاعت بیان فرمائی۔ شیخ محی الدین نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
شفاعت کی حدیث اس لیے سنائی کہ ہم روز محشر ہر نبی کے پاس جانے سے جو مشقت اور تکلیف ہوگی اس سے نجات حاصل کریں، کہ جب لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو ہم صبر کریں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا انتظار کریں، اور آپ ہی فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے ہوں۔ امت محمدیہ میں سے وہی دیگر انبیاء کے پاس جائے گا جس کو یہ حدیث نہیں پہنچی یا اسے بھول گئی، اور جسے یہ حدیث معلوم اور یاد ہوگی وہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کو اپنی امت پر کتنی عظیم شفقت و محبت ہے۔ ولا فخر کا مطلب، یہ حدیث جو بیان کی ہے کہ میں بنی نوع انسان کا سردار ہوں گا، اس پر فخر نہیں کرتا، بلکہ اس سے میرا مقصد قیامت کے دن تمہیں تکالیف و مشقات سے نجات دینا ہے، کہ جب میں نے ہی سب سے پہلے شفاعت کرنی ہے اور سب سے قبل میری شفاعت ہی قبول ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے، پھر تمہیں کسی نبی کے پاس جا کر تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمت اور برتری ایک مقصد صحیح کے لیے بیان کی، ایسے آپ کی امت اولیاء کاملین بلکہ جمیع امت کے لیے ضروری ہے بغیر کسی مقصد صحیح کے مخلوق میں سے کسی پر بھی اپنی برتری اور فوقیت کا اظہار نہ کریں۔ شفاعت مصطفیٰ علیہ السلام کی 8 اقسام۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ قیامت کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت 8 قسم کی ہوگی۔ نمبر 1، شفاعت عظمیٰ، جو تمام مخلوق کو شامل ہے اور جس سے حساب جلدی شروع ہو جائے گا۔ موقف شہر سے نجات ہوگی، یہ شفاعت آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 2، بلا حساب و کتاب ایک قوم کو جنت میں داخل کروانا، امام نووی نے کہا یہ بھی آپ کے ساتھ مخصوص ہے۔ نمبر 3، جو دوزخ کے مستحق بن چکے ہیں ان کو جنت میں داخل کروانا، امام نووی کو اس کے حضور علیہ السلام کے خاصہ ہونے تردد ہے۔ نمبر 4، جو مجرم نار و دوزخ میں داخل ہو جائیں گے انہیں وہاں سے نکلوانا اور جنت میں داخل کروانا، اس شفاعت میں دیگر انبیاء، ملائکہ اور مومنین بھی شامل ہیں۔ قاضی ایاز علیہ الرحمہ نے اس میں تفصیل ذکر کی ہے کہ وہ مجرم جن کے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا ان کی شفاعت تو آپ کا خاصہ ہے، ان کے علاوہ مجرموں کو دوزخ سے نکلوانے کی شفاعت میں انبیاء، ملائکہ، مومنین بھی شامل ہیں۔ نمبر 5، اہل جنت کے ترقی درجات اور افزائش مراتب کے لیے شفاعت کرنا، امام نووی نے اس کو بھی آپ کا خاصہ کہا ہے۔ نمبر 6، جن کی نیکیاں اور بدیاں، حسنات و سیئات برابر ہوں گی انہیں جنت میں لے جانا، جیسا کہ امام قزوینی اور الوسکی میں ذکر کیا ہے۔ نمبر 7، جو دائمی اور ابدی عذاب کے مستحق ہیں ان کے عذاب میں تخفیف کرانا، اس کو اور آیت کو تطبیق دیتے ہوئے لا یفتر عنہم، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ پڑے گا، جیسا کہ بخاری و مسلم میں ہے کہ یہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی، اور ابن وہیہ نے ذکر کیا ہے یہ ابو لہب کے حق میں نازل ہوئی۔ میلاد کی خوشی کا کافروں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب اس نے اپنی کنیز صوبیہ کو آزاد کیا تو اس کے سلے ہر پیر کے روز اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ امام جلال سیوطی فرماتے ہیں کہ ہم پر اعتراض نہیں ہو سکتا کہ آپ کی شفاعت بعض کفار کے لیے عذاب قبر کی تخفیف میں ہے، اس لیے کہ یہ شفاعت مومنین اور برزخ کے بارے میں ہے، اور ہمارا کلام قیامت کے روز عام شفاعت کے بارے میں ہے، موحدین ہو یا غیر موحدین، تخفیف عذاب میں۔ نمبر 8، کفار کے نابالغ بچوں کی شفاعت کرنا، ان کو عذاب نہ ہو۔ 3 اقسام اور ہیں جن کو بعض حضرات نے ذکر کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں دفن ہونے والوں کی شفاعت کرنا کہ ان کو عذاب نہ ہو، روایت کیا اور اس کو صحیح کیا۔ شیخ محی الدین 371 باب میں ذکر کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شفاعت لوگوں کے لیے شفاعت کا دروازہ کھولنے کے لیے ہوگی، تو اس کے بعد ہر شفاعت کرنے والا شفاعت کرے گا۔ جب شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت سے جو چاہے گا اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو چاہے رد کر دے گا، اور اس دن شافعین کے دل میں رحمت کی وسعت کر دے گا، تو ان کی شفاعت اس لیے رد نہیں کرے گا کہ اس میں نقص ہے، یہاں مشفوع پر رحمت کرنا مقصود نہیں، بلکہ بعض بندوں پر اللہ تعالیٰ اپنے احسان کا اظہار کرنا مقصود ہوگا، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر کے اپنے اسم ارحم الراحمین کی شفاعت کا اظہار فرمائے گا، جبکہ نار دوزخ میں داخل کرنا اپنے اسم منتقم اور جبار کا اظہار ہے کہ حال کے کائنات کی شفاعت اپنے اسم الہیہ کے مراتب کے مطابق ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ ملائکہ، انبیاء اور مومنین شفاعت کریں گے تو خود ارحم الراحمین کی ذات باقی رہ جائے گی،
تو یہ مفہوم اس پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت نہیں کرے گا، بلکہ بذات خود موحدین مجرمین کو آتش دوزخ سے نکالے گا، جہنم کو اپنے غضب و عقاب سے پر کرے گا، جیسے جنت کو اپنی رضا و رحمت سے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔